جب ملک پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، حکومت کی کارکردگی کے اوپر میرے پاس چند چیزیں ہیں، وہ اقدامات کر ہی نہیں پا رہے۔ لوڈ شیڈنگ سردیوں کے اندر بھی ہو رہی ہے اور ایسا بڑے لمبے عرصے کے بعد ہو رہا ہے۔ مہنگے ترین جو بجلی کے منصوبے انہوں نے بنائے تھے، اب یہ بجلی بنا ہی نہیں پا رہے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں مہنگے ترین منصوبے شہباز شریف اور نواز شریف لے کر آئے تھے۔ اب ان منصوبوں سے اگر بجلی بنا کر لوگوں کو دیتے ہیں تو پیسہ پورا نہیں ہو سکتا۔ پیٹرولیم کی قیمتیں جہاں تک پہنچ گئی ہیں اور ڈالر کی پرائس جہاں تک پہنچ گئی ہے، اتنا مس مینج اور مس گورن کیا اس ملک کو کہ اب سردیوں کے اندر بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور اقدامات نہیں کر پا رہے، بچت نہیں کر پا رہے۔ یعنی میں آپ کو حکومتی اخراجات کی ایک تفصیل بتاتا ہوں۔ اس سمائی میں پچھلے سال کیا ہوا تھا اور اس سال کیا ہوا ہے۔ پچھلے سال عمران خان صاحب کے دور حکومت میں مالی سال کی سمائی کے اندر جو پیسے خرچ ہوئے تھے، حالانکہ بہت سارے ترقیاتی منصوبے اور بہت ساری چیزیں چل رہی تھیں، وہ 2.25 ٹریلین روپے تھے۔ 1 ٹریلین 1000 ارب ہوتا ہے، لہذا یہ 2250 ارب روپے عمران خان صاحب کے دور میں اس سمائی کے اندر خرچ ہوئے تھے۔ اب اس سمائی کے اندر کیا ہوا ہے؟ جب پاکستان ڈوب رہا ہے تو خرچہ کم ہونا چاہیے حکومت کا، خرچہ ان کا پھر بڑھ گیا ہے 2.83 ٹریلین، یعنی 2830 ارب روپے خرچ کر دیے۔ یعنی پچھلی عمران خان صاحب کے مقابلے میں 580 ارب روپے زیادہ خرچ کیے ہیں اس امپورٹڈ سرکار نے۔ تو یہ ان کی کارکردگی ہے۔ اور بجٹ کا خسارہ بھی دیکھ لیجئے آپ۔ جو بجٹ خسارہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہوا تھا، اسی سمائی کے اندر مالی سال کی ایک سمائی میں عمران خان صاحب کے دور حکومت میں 438 ارب روپے کا بجٹ خسارہ تھا، اور اس سال اسی دورانیے میں 809 ارب روپے کا بجٹ خسارہ ہوا ہے۔ یعنی لگ بھگ 43% کا اضافہ کر دیا ہے بجٹ خسارے میں شہباز شریف صاحب کی حکومت نے۔ حالات اس طرح کے پیدا کر دیے ہیں، اور اس کے باوجود ان کی معیشت کی پالیسی کے اندر کوئی بہتری نہیں آ رہی۔ IMF بھی ناراض ہو چکا ہے اور تمام عالمی ایجنسیز پاکستان کی ریٹنگ کے بارے میں منفی ریمارکس دے چکی ہیں، لگاتار گرتی چلی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، میں کچھ فیکٹس اور آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بیچ میں ذرا تھوڑا بجلی کا مسئلہ ہو گیا تھا، تو اب دوبارہ آپ سے میں مخاطب ہوں چھوٹے سے گیپ کے بعد۔ آصف علی زرداری صاحب پنجاب میں جوڑ توڑ کے لیے تو آئے ہیں، لیکن انہوں نے سندھ کا کیا حال کیا ہے؟ یعنی یہاں پہ غیر ضروری کاموں میں مصروف ہیں، ہارس ٹریڈنگ کے اندر اور ایسی چیزوں میں، لیکن صوبہ سندھ میں تعلیمی اداروں اور تعلیم کی صورتحال کیا ہے؟ اس خبر سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کراچی کے اسکولوں کو 3 لاکھ کتابوں کی کمی کا سامنا ہے، اور یہ صرف میں آپ کو کراچی کے اسکولوں کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ سندھ میں ویسے تو حالات آپ یہ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے شاہ زیب کا قتل ہوا، آج 10 سال مکمل ہو گئے ہیں اس بات کو، شاہ رخ جتوئی نامی شخص نے کیا، اور اس کے بعد کس طرح قانون کے ساتھ کھلواڑ ہوا وہ ہم سب نے دیکھا۔ کیسے اس فیملی کو بھی ہراساں کیا گیا، ان کے جاننے والوں کو بھی ہراساں کیا گیا، کس طرح ساری گواہیاں اور کس طرح سارے شواہد ختم کیے گئے، پھر کس طریقے سے VVIP پروٹوکولز دیے گئے، اور کس طرح پھولوں کی پتیاں نچھاور ہوتی نہیں اور وکٹری کے نشان بنتے رہے۔ یہ سب کچھ ہم نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو اسی سندھ کے اندر جو ہے وہ ٹیکسٹ بک بورڈ کے تحت سرکاری اسکولوں کو مفت کتابیں فراہم کرنے کا دعویٰ تو کیا گیا تھا، لیکن تعلیمی اداروں میں بدترین قلت کا سامنا پیش آ رہا ہے۔ کراچی کے اسکولوں میں 3 لاکھ کتابیں جو ہیں وہ کم پڑ گئی ہیں۔ 9ویں اور 10ویں جماعتوں میں زیر تعلیم سرکاری اسکولوں کے طلبہ کو یہ کتابیں فراہم نہیں کی جا رہی۔ کراچی کی سطح کے اوپر بیشتر سرکاری اسکولوں میں ان درسی کتابوں کی زیادہ قلت ہے، تو سرکاری اسکولوں میں کتابیں دے نہیں پا رہے اور یہاں پہ آ گئے ہیں سرکار کو تبدیل کر دیں۔ ساتھ ہی ساتھ کراچی میں جو وارداتیں ہیں وہ بھی اپنے عروج کے اوپر ہیں۔ اس وقت جو حالات ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 2022 کا اب تک کا ڈیٹا، اور اب تک کا ڈیٹا کیا بتا رہا ہے کہ کراچی میں جو رجسٹرڈ کیسز ہیں ان کے مطابق 473 افراد کو مختلف واقعات میں قتل کر دیا گیا۔ ان میں جو اسٹریٹ کرائم کے دوران مزاحمت پر 113 افراد کو ڈاکوؤں نے گولی مار کے مار دیا، قتل کیا۔ 423 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں ڈاکوؤں کے ہاتھوں، اور مختلف واقعات میں جو مشتعل ہجوم تھا انہوں نے 12 ڈاکوؤں کو بھی مار ڈالا، اور 33 زخمی حالت میں گرفتار ہوئے پولیس رپورٹ کے مطابق۔ اور یہ پولیس کا رپورٹ کا ہے، میں بتا رہا ہوں، جو رجسٹرڈ ہوئے کیسز صرف وہ اتنے ہیں، بہت سارے ہوتے بھی نہیں ہیں۔ جو کراچی شہر میں 82,713 مختلف جرائم کی وارداتیں ہوئیں، جن میں اسلحے کے زور پر شہریوں سے 28,150 موبائل فون چھینے گئے۔
560 गाड़ियां छीनी गई, 3,352 मोटरसाइकिलें छीनी गई। इसके अलावा घर में घुसकर मुसल्ला डकैती के वाकयात भी लगभग 450 से जायद। कराची में कोई इकदाम नहीं उठाए जा रहे। हालांकि पुलिस, ये वाहिद पुलिस है पाकिस्तान की जो शहरियों को ये मशवरा देती है कि जब डाकू आए तो बड़ी शराफत से अपना मोबाइल फोन आप उनके हवाले कर दें। आप बिल्कुल मुजामत ना करें, क्योंकि वो फिर डाकू आपको कत्ल कर देंगे। और पुलिस तो बड़ी जिम्मा है, वहां पे कानून नाफिज करने वाले इदारे कुछ कर नहीं सकते और कर पा नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने किसी और की चाकरी करनी है। यानी कराची की जो पुलिस है, जब मज़ार कायद के ऊपर एक शख्स जो है वो नाच रहा था वोट को इज्जत दो के नारे लगा लगा के, उस पर जब रद्द अमल आया तो कराची की पुलिस जो है वो एहतजाज पे जा रही थी। लेकिन इतनी डकैतियां, इतनी वारदातें, इतने कत्ल, इतने बुरे हालात, उसके ऊपर तो किसी किस्म का कोई रद्द अमल नहीं है। मैं पुलिस को बुरा नहीं कह रहा, पुलिस वैसे ही करेगी जैसा उनको चलाने वाले उनसे करवाएंगे। और एग्जैक्टली पुलिस को गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई भी शख्स पुलिस में इसलिए भर्ती नहीं होता कि उसने बेड़े गर्क कर देना आके डिपार्टमेंट का। लोग इस नीयत से भर्ती होते हैं कि हम हालात को बेहतर करेंगे। लेकिन जरदारी साहब हैं, आवे का आवा ही उन्होंने बिगाड़ दिया। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।